बूटा सिंह जब भी ऊपर देखता उसे जैनब की बड़ी बड़ी आंखें खलाओं में से घूरती नजर आती और जैसे पूंजों की एक कतार आसमान से निकलती है वैसे ही आंसुओं की एक धार उसकी आंखों से निकलकर गोद में कतरा कतरा गिरती जाती। गाड़ी पूरी रफ्तार से आ रही थी। देखते ही देखते सामने से एक शख्स नए नवेले कपड़ों में मलबूस बच्ची को गोद में उठाए आया और एकदम रेल के आगे आ गया। बच्ची तो मोजजाती तौर पर बच गई, मगर सुबह को मकबरे की चौकी पे बैठकर खत लिखने वाला न बच सका। बूटा सिंह की टुकड़े शुदा लाश के करीब एक खून में तरबतर चिट्ठी मिली। ये वही चिट्ठी थी जो बूटा सिंह ने सुबह को मकबरे के पास बैठकर लिखी थी। इस चिट्ठी का मजमून ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं था, बस आखिर में ये लिखा था, मैंने जैनब को माफ किया है। अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से इब्तिदा है जो दिलों के राजों से खूब वाकिफ है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम ऑन SGA स्टोरीज। दोस्तों, बूटा सिंह जलंधर का एक किसान था। बर्मा के महाज का ये सिपाही अंग्रेज की जंग लड़कर वतन वापस लौटा तो हमेशा से इसका रास्ता तकती आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। पोह का महीना आता तो सूने दालान में जाड़ों की धूप के बदलते रंग बूटा को बहुत अकेला कर देते। अच्छे किसान और आजमूदा फौजी की तरह इसने 47 के सावन में घर बसाने का इरादा कर लिया था। पेंशन से मिलने वाली रकम में कुछ जोड़ जमा बाकी था कि तकसीम हो गई और एक दिन काफले से छोटी जैनब बलवाइयों से भागती भागती बूटा सिंह के खेत में आ गई। बूटे ने बलवाइयों को धमकाने की कोशिश की, मगर हवस की मारी आंखें जैनब के आंसुओं से ज्यादा उस सौदे में मिलने वाले दाम पे थीं। बूटे ने दम के दम में फैसला किया और जैनब के इवज बलवाइयों को अपनी तमाम जमाशुदा रकम दे दी। तकसीम टल गई तो गांव की रिवायत जिंदा हो गई। बड़े बूढ़ों को मजहब और समाज याद आ गया। इन्होंने बूटा सिंह को पंचायत में तलब किया और बताया कि वो जैनब को अपने घर में नहीं रख सकता। इसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो जैनब को वापस कर दे या फिर इससे शादी कर ले। पोह लगी नहीं थी, मगर बूटा सिंह को आंगन पहले जैसा होता दिखाई दे रहा था। उसने सरहद पार जाने वाले काफले का बंदोबस्त किया और एक मुनासिब लड़के को भी तलाश किया जो जैनब के साथ लाहौर जाकर या इससे पहले शादी कर लेता। ऐसे हालात में जैनब को बूटा सिंह की दी गई कुर्बानी याद आ गई। चलने का वक्त आया तो इसने बूटा सिंह से पूछा कि वो सारी जिंदगी सिर्फ 2 रोटियों की तलबगार रहेगी, क्या वो इसे ये 2 रोटियां दे सकता है। खाली गाड़ी वापस चली गई और सूरज चढ़ते ही बूटा और जैनब ने शादी कर ली। अगले साल इनके यहाँ बेटी पैदा हुई जिसका नाम तनवीर रखा गया। जब खून बह बहकर जम गया तो सरकार भी होश में आई। दोनों मुल्कों ने इस वक्त नया कानून बनाया कि दोनों अतराफ की खवातीन वापस होंगी। बूटा शहर में था जब इसके एक भतीजे ने जायदाद के लालच में पुलिस वालों को जैनब की मुखबरी कर दी। वो वापस पहुंचा तो चारपाई के नीचे जैनब की आगे पीछे हुई जूतियां पड़ी थीं और खुले सेहन में तनवीर भी रो रही थी। अभी पोह लगने में कुछ दिन थे। गांव के लोगों से पूछताछ के बाद बूटा सिंह सीधा दिल्ली आ गया। शाहदरा से केस कटवाए, जामिया मस्जिद में इस्लाम कबूल किया और अपना नया नाम जमील अहमद रखा। अगले 6 माह तक बूटा सिंह कैंप का चक्कर लगाता और जालियों के आर पार मियाँ बीवी एक दूसरे को देखकर बातें करते। इस दौरान बूटा सिंह पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से भी मिला, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। सरकार ने सख्ती से कानून की पाबंदी का ठान रखा था। फिर एक सुबह जैनब के घर वालों के मिलने की खबर आई। सारा दिन मियाँ बीवी जाली के जंगले के साथ चुपचाप बैठे रहे। बूटा जब भी ऊपर देखता उसे जैनब की बड़ी बड़ी आंखें
خلاؤں میں سے گھورتی نظر آتی، اور جیسے کونجوں کی ایک قطار آسمان سے نکلتی ہے، ویسے ہی آنسوؤں کی ایک دھار اس کی آنکھوں سے نکل کر گود میں قطرہ قطرہ گرتی جاتی۔ گاؤں میں گزرا وقت کسی اور جنم کی کہانی محسوس ہوتا تھا۔ پاکستان جاتے وقت زینب بچی کے علاوہ بہت سے خاموش وعدے بھی بوٹا سنگھ کے حوالے کر گئی۔ بوٹا سنگھ نے مسلمان ہونے کے ناطے پاکستان کی شہریت اختیار کرنے کی درخواست دی، جو بالکل رد ہو گئی۔ اس نے ہندوستانی ہونے کے ناطے پاکستان کا ویزا مانگا، جو نہیں ملا۔ مہر لگانے والے بابو نے اسے بہت سمجھایا کہ دونوں دیس نئے بن گئے ہیں، وہ بھی نیا جیون شروع کر لے، مگر بوٹا انہیں کیسے سمجھاتا کہ پنجاب کے دانے پانی میں کچھ ایسا ہے جو آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ وہ تو برما کے محاذ پہ بھی اپنا جلندھر دل میں بھر کر لے گیا تھا، یہ تو پھر بھی ایک چھوٹی سی لکیر تھی۔ اب بوٹے کو کون بتاتا کہ لکیر تھی تو چھوٹی، مگر اتنی گہری گڑی تھی کہ نسل در نسل خون اور جوانیاں دینے کے باوجود اب تک پرانے کنویں جیسی اندھی تھی۔ جب کوئی قانونی طریقہ نہ چلا تو بوٹا سنگھ نے گاؤں کی ساری زمین بیچی، اور تنویر جو اب سلطانہ کہلاتی تھی کہ انگلی پکڑے غیر قانونی طریقے سے سرحد پار کر کے پاکستان آ گیا۔ اس دوران زینب کے گھر والے اسے برکی کے پاس واقع اس کے گاؤں نورپور لے جا چکے تھے۔ بوٹا سنگھ گاؤں پہنچا تو زینب کی شادی طے ہو چکی تھی۔ اس کے گھر والوں نے بوٹا سنگھ کو مار پیٹ کے پولیس کے حوالے کر دیا۔ عدالت میں پیش ہونے پہ بوٹا سنگھ نے جج کو اپنی ساری کہانی سنائی اور بتایا کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اب وہ زینب کا شوہر ہے۔ عدالت نے شرط رکھی کہ اگر زینب اس کے حق میں بیان دے دے تو بوٹا سنگھ اس کو لے جا سکے گا۔ ادھر زینب کے گھر والوں نے اس کو دھمکی دی کہ اگر اس نے عدالت میں بوٹا سنگھ کے حق میں بیان دیا تو وہ اس کے ساتھ ساتھ ننھی سلطانہ کو بھی جان سے مار دیں گے۔ زینب عدالت میں پیش ہوئی تو کمرہ گواہوں، ملزموں، عمر قیدوں اور الزامات سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ایک طرف بوٹا سنگھ کی ملتجیانہ نگاہیں تھیں، ایک طرف ماں کی گود میں آنے کو بےتاب ہمکتی سلطانہ تھی، اور ایک طرف زینب کے بکھرے ہوئے رشتہ دار تھے۔ جج کے بار بار پوچھنے پہ زینب نے بوٹا سنگھ کو پہچان تو لیا، مگر اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ بوٹے کے آنسو اس کے چہرے کو تر کر رہے تھے جب اس نے شلوکے سے نوٹوں کی ایک گڈی نکالی اور کہا کہ اب سلطانہ کو زینب ہی رکھ لے۔ زینب نے ایک نظر اپنے بھائیوں پہ ڈالی جن کے سر نفرت سے ایک سمت سے دوسری سمت کو انکار کی صورت میں ہل رہے تھے۔ ماں کی ممتا نے بچی کے معصوم ذہن کو تعصب سے دور رکھنے کے لیے قربانی دی اور ایک بار پھر معذرت کر لی۔ عدالت سے نکلتے ہوئے بوٹا سنگھ کے دامن میں ٹوٹا ہوا دل، گود میں روتی ہوئی بچی تھی۔ اسے یہ شہر ایک عجیب سی جگہ لگ رہا تھا، لاہور جہاں اس کی پلٹن میاں میر کی چھاؤنی کے پاس لگی تھی۔ وہ جلد از جلد اس شہر سے بھاگ جانا چاہتا تھا، مگر جاتا بھی تو کہاں؟ گاؤں کی زمین تو وہ بیچ آیا تھا، اور ویسے بھی ادھر چند قبروں کے سوا اور کیا بچا تھا؟ اتنے بھرے ہوئے شہر میں اس کو ایک ہی جگہ مناسب لگی، سو یہ داتا صاحب آ گیا۔ رات بھر بوٹا ان چوکیوں پہ آنسوؤں کی نیاز چڑھاتا رہا۔ پاس ایک ستون کے سہارے سلطانہ بھی سو رہی تھی۔ اب جن گلیوں میں دیگوں کی دکانیں، پرانے چھاپا خانے ہیں اور اسلامی کتابیں اور موتیے کے ہار ملتے ہیں، وہاں سے اس نے سلطانہ کے لیے نئے کپڑے اور نئے جوتے خریدے۔ بچی سمجھی کہ اب شاید ماں کے پاس ہی جانا ہوگا۔ دونوں باپ بیٹی شہر سے باہر جانے والے راستے پہ راوی پار کر کے مقبرے چلے گئے۔ جہانگیر کی قبر کے چبوترے پہ چند بچوں نے ننھی سلطانہ کو دودھ پیتے ہوئے ایک بار دیکھا۔ اس کا باپ یعنی بوٹا سنگھ رو رہا تھا اور ایک چٹھی لکھ رہا تھا۔ شاہدرہ سے گاڑی گزرتی تو سنگ تراشوں کے محلے کے بچے اس کے نیچے شاہ جارج کی شکل والا سکہ رکھ کے اسے مقناطیس بنانے کا سوچتے۔
ایسے ہی میں ایک بچہ اپنی بیوہ ماں سے سکہ لے کر کشمکش کے عالم میں پٹڑی کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کے اندر ایک گوں مگوں کی کیفیت تھی۔ مجبور ماں نے بہت سوچ بچار کے بعد سکہ دیا تھا۔ غربت کی پکڑ سکہ سنبھال رکھنے کا کہہ رہی تھی، اور بچپنے کی خواہش اسے مقناطیس کا یقین دلا رہی تھی۔ اتنی دیر میں گاڑی کی سیٹی سنائی دی اور بچے نے ایک اور دن سوچنے کا فیصلہ کیا۔ گاڑی پوری رفتار سے آ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سامنے سے ایک شخص نئے نویلے کپڑوں میں ملبوس بچی گود میں اٹھائے آیا اور ایک دم ریل کے آگے آ گیا۔ بچی تو معجزاتی طور پر بچ گئی، مگر صبح مقبرے کی چوکی پہ بیٹھ کر خط لکھنے والا بوٹا نہ بچ سکا۔ کئی فٹ دور گرے ہاتھ میں خون سے تربتر ایک چٹھی تھی۔ شاید یہی وہ خط تھا جو بوٹا سنگھ نے لکھا تھا۔ زینب، آخر تم نے اپنے لوگوں کی بات مان ہی لی، مگر اپنے تو ایسا نہیں کرتے۔ میں جا رہا ہوں، میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے، ہو سکے تو پوری کر دینا۔ زندگی میں تو ہم ایک نہیں ہو سکے، مگر میں چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد تمہارا ساتھ نصیب ہو۔ مجھے نور پور گاؤں میں دفن کرنا، تاکہ کبھی آتے جاتے تم میری قبر پہ تھوڑی دیر رک سکو۔ اب خط اتنا لمبا چوڑا نہیں تھا، بس آخر میں یہ لکھا تھا کہ میں نے زینب کو معاف کیا ہے۔ لاہور کے مزاج میں ایسی آتش بازیاں اس وقت بھی چھوٹتی تھیں، سو شام سے پہلے پہلے سارے شہر میں بوٹا سنگھ مشہور ہو چکا تھا۔ جب اس کی میت اسپتال لے جائی گئی تو لگا کہ پورا اسپتال لاہور امڈ آیا ہے، مگر بوٹے کی آخری خواہش بھی پوری نہیں ہو سکی۔ 22 فروری 1957 کو جب میت گاؤں پہنچی تو نور پور والوں نے 2 گز زمین دینے سے بھی انکار کر دیا۔ شہر کی انتظامیہ نے محبت کرنے والوں کے ولولے دیکھے تو بوٹا سنگھ کو میانی صاحب میں دفن کیا، جہاں اب بھی اس کی قبر پہ تازہ پھول ملتے ہیں۔ سلطانہ کو لاہور ہائی کورٹ کی ایک وکیل اپنے ساتھ بیٹی بنا کر لے گئی۔ بہت دیر تک نور پور گاؤں میں اس واقعے کا ذکر کرنا بھی گناہ تصور کیا جاتا تھا۔ خیر خبر کی چاٹ لوگوں کو بہت آگے تک لے جاتی ہے، سو ایک صحافی نے نور پور جا کر رہائش اختیار کی اور پھر ایک دن موقع ملنے پہ زینب سے پوچھ ہی لیا۔ زینب کی بڑی بڑی آنکھوں میں اب ہلکے پڑ چکے تھے، پیڑی جمے ہونٹ ہلے اور آواز آئی، جب میں ادھر تھی تو ساری ساری رات بوٹا مجھے پنکھا جھلتا تھا۔ اب میرا شوہر مجھے مارتا بھی ہے اور تانے بھی دیتا ہے۔ محبت مل جائے تو موت بھی سکون سے آتی ہے، نہ ملے تو زندگی کا ایک ایک لمحہ مشکل سے مشکل ہو جاتا ہے۔ بابا بتاتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے سکہ گاڑی کے نیچے رکھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ جو گاڑی بوٹا سنگھ کا بھلا نہ کر سکی، وہ بھلا سکے کو مقناطیس کیا کرتی۔ گھر آ کر وہ سکہ انہوں نے چاچا کو دے دیا کہ شہر جانا ہوا تو انارکلی کے باہر سے میرے لیے کوئی کتاب لے آنا۔ چاچا شام کو واپس آئے تو اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، قصہ بوٹا سنگھ، نو مسلم جمیل احمد المعروف شہید محبت۔ دوستو، یہ کہانی ریل کی سیٹی از حسن مراج سے لی گئی ہے۔